السلام علیکم، میں علی آفتاب فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں آپ کے لیے ایک کمپلیٹ کورس لے کے آیا ہوں۔ میری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہو وہ آپ بھائیوں نے مجھے ضرور بتانی ہے، کمنٹ کریے گا۔ فیس بک پہ بھی لنک میں نے دیا ہوا ہے۔ جیسے بھی ہے، آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، آپ کو کوئی کمپلیٹ کورس کی ویڈیو نہیں ملے گی۔ میں نے یہ کمپلیٹ کورس کی ویڈیو ریڈی کی ہے۔ اس کے 10 پوائنٹ ہیں۔ 10 پوائنٹ میں آپ کو ضرورت نہیں میری پڑے گی کہ اس کے اوپر کام کیسے کرتے ہیں، یہ فوریکس کیا ہے، اس کی بیسک کیا ہے، اور اسی کے لیے سب سے پہلے ہم پوائنٹ یوز کریں گے انٹروڈکشن۔ اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ انٹروڈکشن کیا چیز ہے فوریکس کا۔ دوسری بات کرنسی ایکسچینج میتھڈولوجی ہے، اور تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا بائی اینڈ سیل ریزن، کہ بائی کیوں کرتے ہیں اور سیل کیوں کرتے ہیں بائی۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا بائی اینڈ سیل کینڈل انٹروڈکشن۔ اس کے اوپر کینڈل پہ کام ہوتا ہے کہ یہ کینڈل کو ہم بائی کیوں کرتے ہیں اور سیل کیوں کرتے ہیں۔ کینڈل اس کے اندر دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا بائی کر سکتے ہیں ہم یا سیل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا 5واں پوائنٹ ہے ہاؤ ڈز فوریکس مارکیٹ ورک۔ اس کے اوپر ہم کام کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا 6واں پوائنٹ ہے ہاؤ نیڈ ٹو لنک لوکل بینک، آن لائن بینک، بیسٹ بروکر ود فوریکس مارکیٹ۔ اس کے اندر میں بینک کے بارے میں بتاؤں گا، آن لائن بینکنگ کے بھی بتاؤں گا، بیسٹ بروکر بھی بتاؤں گا اس کے اندر۔ اور ہمارا 7واں پوائنٹ ہے اباؤٹ فوریکس سافٹ ویئر MT4۔ اسے میٹا ٹریڈ 4 کہا جاتا ہے، اس کی شارٹ فارم MT4 ہے۔ اور ہمارا 8واں پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو انسٹال MT4 فرام پلے اسٹور۔ MT4 پلے اسٹور سے انسٹال کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا 9واں پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو میک ڈیمو اکاؤنٹ فار ٹریڈنگ۔ ہم ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر کس طرح ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ڈیمو اکاؤنٹ کس طرح بنائیں گے۔ اور ہمارا 10واں پوائنٹ ہے کمپلیٹ پارٹیکلز ٹریڈنگ ود ایڈوانس لیول۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کو فوریکس کی ٹوٹل سمجھ آ جائے گی کہ فوریکس کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ آپ بھائیوں کے لیے میں ویڈیو لے کے حاضر ہوا۔ سب سے پہلے ہمارا انٹروڈکشن کہ فوریکس کیا ہے۔ ہماری جو اوپن مارکیٹ ہے نا، اس کے اندر فوریکس پہ کام ہوتا ہے۔ ہم کام بھی ہمیشہ فوریکس پہ کرتے ہیں۔ ہماری گولڈ، آئل، ایکسٹرا پاؤنڈ، US ڈالر، سب کے اوپر فوریکس پہ کام ہوتا ہے۔ اگر ہماری اوپن مارکیٹ میں کوئی چیز مہنگی ہوئی ہے تو بیسک ہمارا جو ہے وہ فوریکس پہ اوپر ہوتا ہے۔ فوریکس پہ مہنگی ہوئی تو اوپن مارکیٹ میں بھی مہنگی ہوئی، فوریکس پہ سستی ہوئی تو اوپن مارکیٹ میں بھی سستی ہوئی۔ مینس کہ ان کا بہت زیادہ نا اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے کرنسی ایکسچینج کا، کہ ہم کرنسی ایکسچینج کیسے کرتے ہیں۔ بائی اور سیل کی بات اس لیے ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جو ہم کوئی بھی یورو کرنسی ہے پاکستان میں جو بھی ہے، وہ کرنسی ہم سیل کرتے ہیں، مطلب بیچتے ہیں، اور خریدتے کیا ہیں ہم US ڈالر، کیونکہ اس کے اندر US ڈالرز میں کام ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی ممبر ویسٹرن یونین یا ایکسچینج میں جاتے ہیں، اسے جا کے ہم PKR میں پیمنٹ دیتے ہیں۔ پاکستان میں تو زیادہ ہم PKR میں ہی پیمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں US ڈالرز دے دو، اور وہ ہمیں ایکسچینج کر کے US ڈالر دے دیتا۔ کیونکہ فوریکس کے اندر کام US ڈالرز میں ہی ہوتا ہے، اسی لیے US ڈالر کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور اسی لیے US ڈالر سب سے زیادہ ورک ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی اور PKR میں بھی ایکسچینج میں کام کر سکتے ہیں، AUC میں، جیپنیز یورو۔ جو ہمارے بروکر ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں پھر نہ کہیں گھما کے USD میں ہی لا کے چھوڑتے ہیں۔
اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس کو کیسے میتھڈ کریں، اس لیے کرنسی ہمیں ایکسچینج کرنی پڑتی ہے۔ اور جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے فوریکس ٹریڈنگ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس ڈالرز جو ہے نا وہ ہم ایکسچینج کرتے ہیں یا بائنگ کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں۔ ایکسچینج کیسے کرتے ہیں کہ ہم نے جیپنیز جی بی پی، جے پی وائی، یورو، آسٹریلین کیٹ، گولڈ، یہ تو آپ کو کرنسی ہے، یہ ساری آپ کو پتہ ہوگا۔ ہم گولڈ کی نہیں بات کرتے، زیادہ تر ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا مائنڈ گولڈ پہ ہی آتا ہے۔ ہم یو ایس ڈالر سے نا ہم یہ کرنسی بائی کرتے ہیں۔ آپ فوریکس کی مارکیٹ اوپن کریں یا فوریکس کی اپلیکیشن کریں، کیونکہ اس کے اوپر کرنسیز پہ کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم یو ایس ڈالرز میں کام کریں گے تو ہمیں باقی کرنسی میں ایکسچینج کر کے وہ شو کر دیں گی۔ اس کے اندر یہ سافٹ ویئر ایکسچینج کرے گا، کوئی یہ ممبر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر جیپنیز یا یورو یا آسٹریلین میں کام کرتے ہیں تو ہم وہیں سے ہی ایکسچینج کر لے سکتے ہیں۔ نہیں، ہم وہاں سے ایکسچینج کر سکتے ہیں، پر ہمارا جو پیمنٹ میتھڈ ہوگا نا وہ نہیں پھر وڈرا ہوگا۔ پاکستان نے 2019 میں نا 18 کے لاسٹ میں نا یہ کہہ دیا تھا کہ آپ پیمنٹ ڈائریکٹ وڈرا نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں پھر لوکل بینکنگ کی ضرورت پڑی۔ اس کے اندر کافی ساری اپلیکیشنیں آئیں اور کافی ساری اپلیکیشنیں ابھی بھی یوز ہو رہی ہیں، اور اس سے ہم کر رہے ہیں، ہم انہیں اپنی کمیشن دیتے ہیں، پھر ہم لوکل بینکنگ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا بائی اور سیل۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ 1 ہار لکھا ہوا ہے، 1 ہار، اس کا مطلب ہے 1 گھنٹے کی کینڈل۔ کم سے کم آپ 1 گھنٹے کی کینڈل دیکھیں اور 1 گھنٹے کی کینڈل سے ہی آبزرو کریں کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر صرف کینڈلز پہ کام ہوتا ہے اور صرف بائی اور سیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وائٹ والی کینڈل ہے یہ بائی ہے، یہ مستقل بائی جا رہی ہے، یہ وائٹ والی کینڈل ہے۔ یہ جو سیل ہے یہ بلیک کینڈل ہے، یہ بائی جا رہی ہے اور وہ سیل ہو رہی ہے۔ ایک مائنڈ میں آپ کے سوال بہت اچھا آیا ہوگا، یا بھائی کسی کے بھی مائنڈ میں آئے کہ اس میں تو ایک ہی چھوٹا سا کام ہے، اس کو بائی کرنا ہے اور یا سیل کر دینا ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، پر ہمیں بیسک پوائنٹ پہ جا کے نا، یا بیسک جہاں پہ صحیح ایگزیکٹ لوکیشن بن رہی ہو، ایگزیکٹ پوائنٹ بن رہا ہو، وہاں پہ جا کے کینڈل لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہو بھی جاتا ہے اکثر کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، مارکیٹ موومنٹ کر جاتی ہے اور ہماری کینڈل یا ہماری ٹریڈ یا ہمارا میتھڈ غلط پوائنٹ پہ لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کام تو ایک ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے، بس ہمیں تھوڑا سا اس کا نالج رکھنا ہوتا ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا جو 5واں پوائنٹ ہے نا وہ ہے، آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ فوریکس مارکیٹ میں کیسے کام کرتا ہے، کہ ہم فوریکس مارکیٹ میں یا فوریکس ورک کیسے کرتا ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سینٹر میں ہے وہ فارغن ایکسچینج مارکیٹ ہے۔ یہ مارکیٹ ہی گھومتی ہے بروکر کے پاس، ہم ایک قسم کے بروکر ہیں۔ ایکسچینج سے ہمارے پیسے بروکر میں آتے ہیں، انویسٹر کے پاس جاتے ہیں، کمپنیز کے پاس جاتے ہیں، کمپنیز سے بینک میں آتے ہیں، بینک سے وڈرا ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا پروسیس کس کے اوپر آ جاتا ہے؟ فوریکس کے اوپر آ جاتا ہے، ایکسچینج مارکیٹ کے اوپر آ جاتا ہے۔ فوریکس میں تو کام ہوتا ہے اور یہ آ جاتا ہے ایکسچینج مارکیٹ کے اوپر، اور یہیں سے ہم وڈرا کرتے ہیں اور یہیں سے ہم ڈپازٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ڈپازٹ اور وڈرا کا میتھڈ میں بعد میں کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا کہ ہم اس کے اوپر ڈپازٹ اور وڈرا کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مارکیٹ میں کام کیسے ہو رہا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ ایک بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہماری جو مارکیٹ ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے۔
انٹرنیشنل کیسے کہ یہ مارکیٹ کا پاکستان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، مینس کہ پاکستان میں بروکر نہیں ہے کسی کمپنیز کا، جو ہمیں انویسٹر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کام کرواتے ہیں یا ہم ان سے کام سیکھتے ہیں یا یوٹیوب سے سیکھتے ہیں۔ یوٹیوب ایک بہت اچھا میتھڈ ہے یا بہت اچھا عمل ہے جس سے ہم کام سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انویسٹر کے پیمنٹ کیسے لیتے ہیں یا کیسے پیمنٹ دیتے ہیں، وہ ہم آن لائن بائی کرتے ہیں اور آن لائن ہی سیل کرتے ہیں۔ میری بات کا سب سے پہلے مطلب یہ تھا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل جو بینک ٹائمنگ ہے نا، انٹرنیشنل بینک ٹائمنگ، ویسے تو ہمارے پاکستان میں بینک ٹائمنگ ابھی تو کرونا کے چل رہا ہے تو وہ 10:30 سے 3 بجے تک ہے، ویسے ہماری آن لائن بینکنگ ٹائمنگ ہے 9 سے 5 بجے تک۔ جو ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتی ہے یا انٹرنیشنل بینکس ہوتے ہیں ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے 24 گھنٹے، جس کے اندر جو ہماری فوریکس کی مارکیٹ ایکسچینج ہوتی ہے وہ کلوزنگ ہوتی ہے 2 بجے۔ 2 بجے مارکیٹ بند نہیں ہوتی، مارکیٹ سلو ہو جاتی ہے، اکثر اوقات مارکیٹ بند بھی ہو جاتی ہے اور وہ مارکیٹ 3 بجے راؤنڈ بوٹ پھر چل جاتی ہے۔ مینس کے لوگ، آپ کے مائنڈ میں سوال آیا ہوگا یا کوئی بھی کہتا ہوگا کہ یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ بند ہی نہیں ہوتی۔ سر جو کرنسی ہے نا، جس کرنسی پہ ہم کام کر رہے ہوں گے، آپ کو اس کرنسی کا پھر ٹائم بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ مارکیٹ کب بند ہوتی ہے یا اس کے بینکس کب بند ہوتے ہیں۔ ہم مستقل یا مسلسل کسی اور یا بھی چینج کر کے ٹریڈ کوئی لگاتے رہیں گے یا کام کرتے رہیں گے تو اس کے اوپر تو ہمیں سارے بینکوں کا ٹائم یاد رکھنا ہوگا، پھر یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ مارکیٹ سلو ہوتی ہے رات کو 2 بجے، 12 بجے کے بعد کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے، کافی موومنٹ کم ہو جاتی ہے اور وہ 2 بجے مارکیٹ کلوز ہو جاتی ہے، مارکیٹ بند ہو جاتی ہے اور پھر مارکیٹ 3 بجے چل جاتی ہے۔ اسی روٹین کے ساتھ جو ہماری مارکیٹ کلوز ہوتی ہے، سیٹرڈے سنڈے ہمارا آف ہوتا ہے، ہمارا نہیں یہ آف ہوتا، یہ انٹرنیشنل آف ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی لنک نہیں ہوتا، ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، ہمارے بینکرز کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ انٹرنیشنلی آف ہوتا ہے۔ انٹرنیشنلی کیسے آف ہوتا ہے کہ جو ہمارا فرائیڈے ہے نا، وہ رات 2 بجے مارکیٹ بند ہو جاتی، ان کی بینکنگ بند ہو جاتی ہے، مارکیٹ 2 بجے بند ہو جاتی، اور اسی دوران 3:30 بجے سنڈے کی رات کو یا منڈے کی مارننگ میں جو ہمارا ہوتا ہے 3:30 AM پہ مارکیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ تو ویسے سٹارٹ ہو جاتی ہے 2:30 کے راؤنڈ پر، 2 اباؤٹ کے اباؤٹ، ٹھیک ہے، اور جو رننگ ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں جو منڈے کی مارننگ میں مارکیٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے ابھی، کیونکہ تب ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ سارے انویسٹر فرائیڈے کو نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ انویسٹر کے اوپر کام ہوتا ہے، سب انویسٹر فرائیڈے کو نکل جاتے ہیں، اور وہ ایڈ کب ہوتی ہیں؟ وہ ایڈ ہوتے ہیں منڈے کو جب مارننگ ہوتی ہے ان کی۔ اب یہ انویسٹر کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ منڈے کو کس ٹائم پہ آتا ہے، ویسے تو ان کا اباؤٹ ٹائم ہوتا ہے 10 بجے، 9-10 بجے راؤنڈ اباؤٹ نا انویسٹر ان کر جاتا ہے، کیونکہ جب بینکنگ سٹارٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کس راؤنڈ اباؤٹ میں آتے ہیں، کس ٹائم آتے ہیں۔ بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ منڈے کو اس کے اوپر نا کام تھوڑا سلو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کس طرف جائے گی۔ ابھی تک تو کرونا کی وجہ سے مارکیٹ کی موومنٹ کافی خراب ہوئی ہے۔ آپ گولڈ دیکھ سکتے ہیں 7 سال بعد اتنا بھائی گیا ہے، اور کچھ لوگوں کے بیچاروں کے اکاؤنٹ بھی اس میں فلیش ہوئے ہوں گے، اور کچھ کے پینڈنگ بھی پڑے ہوں گے، ویٹ کر رہے ہوں گے گولڈ نیچے آئے، اور گولڈ نیچے نہیں آ رہا، کیونکہ جو اوپن مارکیٹ ہے وہ کلوزنگ ہے US ڈالرز میں، وہاں پہ کرونا ہے، ان کی اپنی مارکیٹ کلوز ہے، انڈسٹری کلوز ہے، تو جس کی وجہ سے نا تھوڑا کام کافی خراب ہوا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو ابھی ممبر کام کر رہے ہیں کچھ کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اگر 2-3 ہٹ لگ گئی، 2-3 پوائنٹ آ گئے تو انہیں بہت اچھا فائدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ کا اگر بیچاروں کا بڑی ٹریڈ لگ گئی تو وہ بیچاروں کا لاس ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لاس ہو گیا۔ اس ٹائم کسی بندے کا قصور نہیں ہے، اس ٹائم صرف مارکیٹ آبزرو کرنا نا بہت مشکل ہو رہا ہے۔
مارکیٹ کے اوپر کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. مارکیٹ پیسے دے رہی ہے, کافی پیسے دے رہی ہے, بہت زیادہ پیسے دے رہی ہے, پر یہ ہے کہ بروکر کے اوپر کام بہت کم ہو رہا ہے. ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم اباؤٹ فوریکس سافٹ ویئر MT4. ہمارا فوریکس سافٹ ویئر MT4 کیا ہے, اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم پلے اسٹور پہ جائیں گے کہ MT4 کیا ہے, اس کو انسٹال کریں گے. ٹھیک ہے, پلے اسٹور پہ جاتے ہیں ہم اور MT4 سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. MT4 لکھ لو یا میٹا ٹریڈ 4 لکھ لو, یہ آپ کی مرضی. ویسے میٹا ٹریڈ 4 ہی لکھ لو, آپ کو صاف واضح ہو جائے گا. یہ میٹا ٹریڈ 4 میں نے انسٹال کیا ہوا ہے, اور آپ جیسے انسٹال کریں گے اس کے اوپر آپ کا جب انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی تو آپ اس کو اوپن کر لیں. آپ جیسے ہی اوپن کریں گے تو آپ کی طرف یہ پلیٹ فارم اوپن ہو جائے گا, یہ پیج اوپن ہو جائے گا. جب یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ کو اس کا بات کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا سافٹ ویئر کمپلیٹ انسٹال ہو گیا. اب ہم اپنے 8ویں پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. اباؤٹ فوریکس سافٹ ویئر MT4. اب ہم MT4 کے سافٹ ویئر کے بارے میں جانیں گے کہ MT4 سافٹ ویئر کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کرنسی ہے, اس کے 2 ریٹ چل رہے ہیں, ایک لو ریٹ چل رہا ہے, ایک ہائی ریٹ چل رہا ہے. لو ریٹ ہوتا ہے کہ جو نیچے والی کینڈل ہے یا نیچے والی لائن ہے, اور جو ہائی ریٹ ہوتا ہے وہ اوپر والی لائن ہے. یورو, USD, جیپنیز, USD, یہ کرنسی ساری ہیں. یہ ساری کرنسی آپ کو شو ہوگی. اگر آپ کو کرنسی نہ شو ہو تو یہ پلس کا سائن ہے اوپر, اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور فوریکس آ جائے گا. اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو ساری کرنسی مل جائے گی, سلور بھی مل جائے گا, گولڈ بھی مل جائے گا. اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ کرنسی آپ کے پلیٹ فارم پہ فرنٹ پیج پہ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر آپ مزید کیا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ کمپلیٹ ہسٹری ہے, یہ اس کے کمپلیٹ فیچر ہیں. اس کا ڈیمو اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں وہ ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پہلے ہم ڈیمو اکاؤنٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ ڈیمو اکاؤنٹ اس کا کیسے بناتے ہیں. یہ پلس کا, اگر آپ کو وہ نہ شو ہو تو یہ پلس کا سائن دے رہا ہے اوپر, یہ پلس کے سائن کے اوپر کلک کرنا ہے. اوپن اے ڈیمو اکاؤنٹ, ڈیمو اکاؤنٹ پہ کلک. ریئل اکاؤنٹ نیچے والا ہوگا, ڈیمو اکاؤنٹ اوپر والا ہے. ایگزسٹ اکاؤنٹ مینز ریئل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, اوپن اے ڈیمو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ اس کے اوپر آپ کی مرضی, جون سے مرضی بروکر کے اوپر آپ ڈیمو اکاؤنٹ بنا لو. ہم انسٹا فوریکس پہ بنا لیتے ہیں, انسٹا فوریکس پہ بنا لیتے ہیں. جیسے ہی آپ بروکر ویسے آپ اسی پہ بنا لیں. ویسے اس کا MT4 کا بھی ڈیمو ہے تو آپ اسی پہ ہی بنا لیں, تو آپ کی مرضی. اس کے اوپر ڈپازٹ یہ کرنسی شو ہو رہی ہوگی, ڈپازٹ $, ہم 3000 کر لیتے ہیں, کم سے کم یہ ہے, اور کریٹ پہ کلک کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہے نا ہمارا ڈیمو ریڈی ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہمارا ڈیمو کمپلیٹ ہوا تو ہم اس کی وہی ہسٹری شو ہوگی کمپلیٹ اسی طرح آگے. اگر آپ کی کرنسی نہیں شو ہو رہی ہو تو آپ اسی طرح اس کے اوپر پلس پہ کلک کریں تو آپ کو بہت ساری کرنسی آ جائیں گی. تو آپ اس کے اندر سے کرنسی ڈھونڈیں اور وہاں پہ ایڈ کر لیں. آپ کو میں کرنسی بتا دوں, جو گولڈ ہے اور آئل ہے اس کی موومنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. آئل بروکر کے لحاظ سے کینڈل یا کرنسی آتی ہے کہ آپ کس بروکر میں یوز کرتے ہیں, اس کا تھوڑا سپریڈ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کا تھوڑا کمیشن ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے.
اس میں لوٹ سائز بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ اسی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اب آپ انسٹالیشن پہ آئے ہیں، ہم نے انسٹالیشن کیا، ڈیمو اکاؤنٹ بھی بن گیا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہے یورو یو ایس ڈی، ٹائم لکھا ہوا ہے، آگے کرنسی لکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے سپریڈ لکھا ہوا ہے۔ ایسا سپریڈ ہوتا نہیں ہے کہ 3 ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا، مجھے کام کرتے اتنی دیر ہو گئی ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا سپریڈ 3 ہو۔ یہ مستقل چینج ہوتا رہتا ہے، یہ آپ کی کرنسی کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ 80 50 90 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ مستقل چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی مین سیٹنگ تھی کہ جس کے اندر سے سارے چلتے۔ ہمیں بیسک جو فیچر چاہیے ہیں وہ ہیں یہ 6، ادھر باز میں بھی ہیں، یہ کرنسی ہے، کوارٹرز کرنسی ہے، اس کے بعد سیکنڈ آپشن پہ چارٹس ہے، تھرڈ آپشن پہ ٹریڈ ہے، 4 آپشن پہ ہسٹری ہے، 5 آپشن پہ میلز ہے، 6 پہ نیوز ہے، اکنامک کیلنڈر ہے، میسیج ہے، ٹریڈ، یہ باقی سارے فیچر۔ ابھی ہمیں بیسک کیا چاہیے، یہ ہمیں 6 فیچر چاہیے۔ فرسٹ میں ہمارا کرنسی آ جائے گا جس کے اندر ساری کرنسی ہو جائیں گی۔ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے 6 فیچر اوپن ہے اور 6 فیچر ہیں۔ سیکنڈ میں ہمارا چارٹ آ جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کو، آپ زوم ان کریں یا زوم آؤٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا چارٹ کا۔ تھرڈ میں آ جائے گا آپ کی ڈپازٹ میتھڈ یا ٹریڈ جو لگی ہوگی وہ آپ کو تھرڈ میں شو ہوگی، ٹھیک ہے۔ فورتھ میں آپ کے آ جائے گا ہسٹری، کہ آپ نے ڈپازٹ کتنا کیا، بیلنس کتنا ہے، ڈے بائی ڈے، پر ٹائم میں، آپ کی مرضی، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اپنا۔ ففتھ میں میل آ گئی، نیوز اور میل آ جاتی ہے۔ نیوز کا آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے، ہمیں نیوز بہت زیادہ پیسے دیتی ہے کیونکہ نیوز آتی رہتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موومنٹ ہوگی۔ تو اگر آپ ہلکا سا دیکھ لیں کہ نیوز نے یہ نیوز آئی ہے، اس کے اوپر آپ پہلے چھوٹی لوٹس لگا کے یا چھوٹی سائز لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہماری بات آ جاتی ہے سپریڈ کے اوپر۔ آپ کرنسی دیکھ سکتے ہیں، اس کے نیچے سپریڈ لکھا ہوا ہے۔ یہ آ جائیں سر گولڈ کے اوپر، لاسٹ میں لکھا ہوا ہے گولڈ اور XAU US ڈالر، یہ بھی گولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ دیکھیں سپریڈ 180 ہے، ان دونوں کا سپریڈ 180 ہے۔ یہ سپریڈ چینج ہوتا رہتا ہے، یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سپریڈ کیا چیز ہوتی ہے، سپریڈ کیسے کام کرتا ہے، یہ آپ کو میں بات بتا دیتا ہوں۔ یہ 2 کینڈلز کے درمیان میں جو فاصلہ آ رہا ہے نا، ایک ریڈ لائن آ رہی ہے بیسک اور ایک آ رہی ہے بلیو لائن۔ نیچے والی ریڈ لائن ہے، اوپر والی بلیو لائن، نیچے والی بلیو لائن ہے سوری، اوپر والی ریڈ لائن ہے۔ جب اگر ہم بائی کریں گے تو یہ ریڈ لائن موومنٹ ہماری جیسے ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف ریڈ لائن موومنٹ کرے، ایسے نہیں ہو سکتا جب ہم سیل کریں تو بلیو لائن یا ریڈ لائن موومنٹ کرے۔ انہوں نے ایک ہی ٹائم میں دونوں نے موومنٹ کرنی۔ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فاصلہ بڑھ رہا ہے، مینس کہ اس کا سپریڈ وہیں پہ رکا ہوا ہے اور یہ چینج ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے سپریڈ۔ یہ اگر اس کے اوپر ٹریڈ لگاتے ہیں، میں آپ کو ٹریڈ لگاتا ہوں، بتاتا ہوں، ہم بیسک کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ٹریڈ لگاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ اس کے اوپر یہ پلس کا سائن دیا ہوا ہے، یہ آپ چارٹ لگا سکتے ہیں، یہ آپ ابھی نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد یہ کرنسی ہے، یہ تھرڈ آپشن پہ نا آپ کو کرنسی شو ہو رہی ہے کہ ہم نے کون سی کرنسی کا چارٹ اوپن کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یورو USD، اگر آپ ادھر سے نہیں چارٹ اوپن کرنا چاہتے، آپ کو جلدی ہے تو آپ یہاں سے چارٹ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ادھر سے ویسے کنفرم کر لیتے ہیں، گولڈ کا یہی چارٹ ہے، ہمارا گولڈ کا چارٹ اوپن ہو گیا۔ فورتھ پہ دیا ہوا ٹائم، یہ آپ نے سب سے پہلے مائنڈ میں دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے کم سے کم پتہ ہونا چاہیے 30 منٹ کا،
چھوٹی کینڈل نہیں دیکھنی، کم سے کم ہمیں 30 منٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ 30 منٹ سے یہ کینڈل کیا کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس کو پہلے زوم ان تھا، میں نے اب زوم آؤٹ کر دیا، 30 منٹ میں یہ کینڈل کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے 1 گھنٹے سے یہ کینڈل کیا کر رہی ہے۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے یہ کرنسی ریٹ لکھا ہوا ہے کہ ابھی جو بلیو لائن ہے وہ 1703.8 پہ اور ریڈ لائن 1704.85، اس کا درمیانی فاصلہ سپریڈ ہے۔ آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ کی 3 ایرو کے نیچے گولڈ H1 مینز کہ پہلی 1 گھنٹے کی کینڈل ہے، اس کی بلیو لائن یہاں پہ ہے، دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ، پھر اس کے بعد ریڈ لائن شو ہوئی ہے، جیسے کہ 1702.99، 1703.78، 1702.54، 1703.18۔ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے، یہ دونوں سپریڈ ہو گئے۔ آپ کو میں پھر دکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے سپریڈ چینج ہو رہا ہے، یہاں پہ کینڈل سائز چینج ہو رہا ہے اور یہاں پہ کینڈل سائز چینج نہیں ہو رہا، مینز کہ یہاں پہ سپریڈ چینج نہیں ہو رہا۔ یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈ لگاتے ہیں، ابھی یہ ڈیمو ہے، اگر آپ کا ریئل میں ایسا ہو رہا تو کافی فاصلہ بن جاتا ہے اور کافی ٹریڈ بڑی لگ جاتی ہے، کافی لاس میں ہو جاتا ہے۔ ہم جو پہلی ٹریڈ لگاتے ہیں وہ ہمیشہ لاس میں لگے گی، کیونکہ جب یہ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ پورا ہوگا تو تبھی تو ہمیں وہ بروکر ہمیں پیسے دے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا مس کر گیا کہ اس کے اندر بروکر میں آئی ڈی بنتی ہے، اس کا اپنا کوئی آئی ڈی نہیں ہوتی، مینز اس کی اپنی کوئی آئی ڈی نہیں ہوتی MT4 کی اور MT5 کی۔ MT4 اولڈ ورژن ہے، MT5 نیو ورژن ہے، دونوں اچھے ہیں۔ جو نیو یوزر ہیں وہ MT4 یوز کریں، کیونکہ میں بھی MT4 یوز کرتا ہوں، MT5 کا آپ کو نہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پلس کی جانب، رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے پلس، ہم اس کی جانب آ جاتے ہیں کہ یہ پلس کیا ہے۔ اس پلس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے چارٹ اوپن کیا ہوا تھا، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے گولڈ، یہ چارٹ گولڈ کا تھا، یہ آپ نے ضرور اوپر غور کرنا ہے، انسٹنٹ ایکسویشن ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ لاٹ سائز ہے، سینٹر میں 0.01، یہ لاٹ سائز ہے، یہ سب سے کم لاٹ سائز ہوتا ہے، یا مینز کہ سب سے چھوٹا لاٹ سائز یہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو لاٹ سائز سمجھا دوں، 0.01 اور سپریڈ ہے 180، ہم اسے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، 0.01 ضرب 180، $1.8 لاس میں سٹارٹ ہوگی۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، $1.8 لاس میں سٹارٹ ہوگی۔ اگر $1.8 لاس میں سٹارٹ ہوگی، اگر وہ ٹریڈ غلط لگی تو ہمارا تو لاس ہوگا، اگر وہ ٹریڈ صحیح لگی، موومنٹ صحیح ہوگی، تو پھر ہمیں وہ پروفٹ دینا سٹارٹ ہو جائے گا۔ پلس پہ دوبارہ کلک کیا، 0.01، یہاں سے لاٹ سائز چینج ہوتا ہے، 0.7 والے سے جو رائٹ سائڈ پہ ہے، یہاں اگر کلک کریں گے تو یہ لاٹ سائز چینج ہوگا 0.023، اگر یہاں کلک کرتے ہیں تو زیادہ لاٹ سائز بڑھے گا، وہ آپ کی مرضی۔ میں تو آپ کو کوشش یہی کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ڈیمو اکاؤنٹ یوز کرو، ڈیمو سیکھو، ڈیمو میں کام کرو، پھر آپ نا ریئل کی طرف آؤ۔ اب آپ دیکھ لو کہ اب جو ہے نا نیچے چارٹ آپ کو شو ہو رہا ہے پورا، اس کے اوپر ٹریڈ کیسے لگ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 107.35 اور 1705.21، مینز کہ اب 4 پوائنٹ کا 4 پپ کا فاصلہ بڑھ گیا ہے، اب 4 ہو گئی ہیں، پہلے 3 تھی۔ میں آپ کو وہاں پہ سپریڈ بھی دکھا دیتا ہوں، ابھی تک 180 ہے۔ یہ کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ موومنٹ ہوتی رہتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں چھوٹی لاٹ لگاؤ، اگر موومنٹ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں چارٹ، کہ میں چارٹ دیکھتا ہوں کہ یہاں سے یہ میں کہتا ہوں کہ
میں آپ کو فار ایگزامپل آپ کے لیے لگا رہا ہوں چیک کرنے کے لیے. اگر کوئی رانگ ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ غلط لگ گئی یا کیا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے کام نہیں آتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی جو ہے نا موومنٹ زیادہ ہے, تو ابھی میں تو کوشش کروں گا کہ آپ نہ لگائیں. ابھی میں نے آپ کو سمجھانا ہے تو میں ٹریڈ تو لگاؤں گا. پلس پہ دوبارہ کلک کیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھیں کہ جی بائی اور سیل دو آپشن ہیں. اگر ہم بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو بائی کر لیں, اگر ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو سیل کر لیں. یہ گولڈ آ گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ گولڈ آ گیا. ابھی آپ دیکھ لیں 1703.4 ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ 1703.2 ہو گیا کہ یہاں سے گولڈ بائی جائے گا. جو اس کی بلیو کینڈل ہے یا بلیو لائن ہے 1702 کی ہے, اور ریڈ لائن 1704 کی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹریڈ لگا کے. یہ جو ہے نا یہ لائن ہے فرائٹ والی پازیٹیو کی بلیو لائن کا پروسیس ہے. جو یہ لیفٹ والی ہے یہ ہے ریڈ لائن کا پروسیس. بلیو لائن کا یہ ہے کہ اب ہم نے بائی پہ ٹریڈ لگانی ہے. ابھی چل رہا ہے 1702. یہ پاؤنڈ آ گیا, یہ پاؤنڈ ہے. تو آپ نے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لازمی غور کرنا ہے کرنسی کے بارے میں. جب ہم اوپن کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے ہمیشہ ویسے, ٹھیک ہے. ابھی چل رہا ہے 1704 بائی اور سیل چل رہا ہے 1702. ہم کہتے ہیں کہ یہ 1710 پہ جب جائے کٹ ہو جائے. اگر لاس میں آئے 1690 پہ یا پورے 1680 پہ کر لو یا 1690 پہ کر لو, وہ جب جائے نا کٹ ہو جائے. ادھر سے بھی ٹائم بڑھا لیتے ہیں اور ادھر سے بھی ٹائم بڑھا لیتے ہیں 1690. اب ہم بائی پہ لگانا چاہ رہے ہیں. ہم نے لاٹ سائز دیکھا 0.01, یہ ہم نے بائی پہ کلک کر دیا ہے. یہ آرڈر ہو گیا کہ بائی پہ آپ نے لگا دیا گولڈ اور یہ بائی کی کینڈل لگ گئی. اب یہ دیکھیے گا یہ جو بلیو کینڈل ہے نا اس کے نیچے کینڈل لگی ہوگی. جب آپ نے دیکھا ہوگا سٹارٹ ہوئی کینڈل تو وہ 9 پہ تھی, 10 پہ تھی. جیسے جیسے کم ہوگا ہمیں پروفٹ ہوگا. یہ دیکھیے یہ ریڈ کینڈل کے نیچے, اگر ہم آپ کی بات میری بھی بات یہی ہے کہ ہم نے کینڈل بائی کی لگائی ہے, یہ تو اوپر لگنی چاہیے. بھائی بروکر اسی بات کے ہی پیسے لیتا ہے کہ بائی ہوئی ہے. اگر یہاں سے اتنی بائی جائے گی پہلے بروکر کے پیسے پورے ہوں گے پھر آپ کے پیسے آئیں گے. یہ ہوتی ہے کمیشن بروکر کی. یہ دیکھیے ہم نے سب سے کم لاٹ سائز لگائی ہے 0.01 کی. اگر آپ یہاں سے کرتے ہیں تو یہ دیکھیے چارٹ ہے, آپ کو چارٹ شو ہو جائے گا. یہ آپ نیو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہی پیج اوپن ہو جائے گا. یہ آپ موڈیفائی مینز کہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے کہ 1720 پہ نہ کٹ ہو, 1730 پہ کٹ ہو جائے, تو یہاں سے آپ 1730 کر دو اور موڈیفائی کر دو, وہ لائن 1720 اور 1730 پہ چلی جائے گی. یہ دیکھیے یہ دونوں لائن, یہ لائن اوپر چلی گئی 1720. 25 زیادہ ہو گیا, میں 1720 پہ ہی لے آتا ہوں واپس اسے. یہ دیکھیے ایک لائن ریڈ کلر کی اوپر چلی گئی ہے 1720 پہ اور ایک لائن نیچے آ گئی ہے. اب وہ نیچے آئے گی اگر سیل میں تو یہاں کٹ ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے آٹو, اگر وہ اوپر جائے گی تو وہاں کٹ ہو جائے گی. اب ہماری مرضی, ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے کٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیل ہوگی تو ہم اسے کٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ڈیمو ہے تو میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ ابھی اس نے بائی جانا ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں نے ابھی سپریڈ بہت زیادہ چل رہا ہے, ویسے اسے $3 $4 چلنا چاہیے. 180 چل رہا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 180 ابھی چل رہا ہے.
تو 0.01 180 کرو تو 1.8 بنتا ہے. 1.80 US ڈالر ابھی ہونا چاہیے. یہ 10.01 ابھی مینس کہ سپریڈ بہت زیادہ ہے. ابھی ڈیمو ہے, ریئل میں اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ میں اسے کلوز کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر, تو کلوز آرڈر کر دینا. کلوز آرڈر کر کے تو نیچے آ رہا ہوگا کلوز ود لاس. آپ نے اگر آپ کی مرضی ہے کہ یہاں پہ ہم کلک کریں, یہاں پہ کٹ ہو جائے, تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ کٹ ہو جائے گی. میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ویسے میرا مائنڈ نہیں ہے کہ میں کٹ کروں, کیونکہ اس نے پروفٹ میں جانا ہے تو میں آپ کو پروفٹ دکھاؤں. چلیں کٹ کر دیتے ہیں کیونکہ مزید ویڈیو لمبی ہو جائے گی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یس کر دیتے ہیں, یہ کٹ ہوگی. یہ 7 والی ہسٹری میں چلی گئی ہے کہ ہماری ٹریڈ ہم نے آج لگائی ہے 20/15/12 کو 21:35 پہ 11:35 پہ ہم نے ٹریڈ لگائی ہے. 0.01 لاٹ کی لگائی ہے. اس لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1704.47 پہ لگی ہے بائے والی, اور 1702.38 پہ یہ تھی. وہ شو ہو رہا ہے اوپر, پروفٹ اتنا ہوا ہے, ڈپازٹ 3000 ہوا ہے. ڈیمو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیمو ہے, اوپر شو ہو رہا ہے, اور بیلنس 2999 ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے ساری ٹریڈ دیکھنی ہے, ہمارا جو پریویس منتھ ہے ہم نے کیا کیا یا پر ڈے کیا ہے. یہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے, لاسٹ 3 موومنٹ پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارا یہ پیج اوپن ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. اس کے علاوہ ہم نے اور کچھ نہیں کیا. اگر ہم ڈے بائی ڈے یا ڈیٹ بائی ڈیٹ کریں گے تو ہم یہاں پہ کر لیں گے. ایک اور مزید بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے کہ ڈیمو میں اور ریئل میں فرق ہے. مزید آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی بات چاہیے ہو, اس کے ایک اور بات, سب سے ضروری بات, اس میں پیمنٹ کا جو میتھڈ ہے نا, اس میں جو اونر ہے وہ خود پیمنٹ نکلوا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ, کوئی ممبر پیمنٹ نہیں نکلوا سکتا. یہ بات غور سے دھیان رکھ لیں, غور سے سن لیں کہ کوئی ممبر اور پیمنٹ نہیں نکلوا سکتا. MT4 بھی آپ کی پیمنٹ نہیں نکال سکتا. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اس کے اندر بروکر کی آئی ڈی ہوتی ہے, اس کے اندر اس کی اپنی کوئی آئی ڈی نہیں ہوتی. آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری 1702 پہ لگی تھی 1702.38 اور 1704.47. ہماری 1702 بلیو پہ آ گئی ہے, اور 1704 مینس کہ ہمارا اب پروفٹ گین سٹارٹ ہو جانا تھا. کوئی مسئلہ نہیں, میں نے آپ کو وہ سمجھانے کے لیے کیا ہے. موومنٹ ہوتی رہتی ہے. ابھی موومنٹ زیادہ ہے, وہ اس لیے کہ وہ ابھی مارکیٹ کی ہے نا رننگ سلو ہے, اور کرونا کی وجہ سے کافی کام خراب ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے, پیمنٹ کا کیا شیڈول ہوتا ہے, ڈپازٹ کا کیا میتھڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو میں ابھی تھوڑا گائیڈ کر دیتا ہوں. اس کے اندر جو آئی ڈی لگتی ہے نا, وہ لگتی ہے بروکر کی. بروکر کی آئی ڈی لگتی ہے. بروکر کا ہم اکاؤنٹ بنائیں گے, اور بروکر میں ہم ڈپازٹ کریں گے. وہ ہم کس میتھڈ سے ڈپازٹ کرتے ہیں وہ ہماری پریویس کی مرضی ہوگی, اور وہ ہم وہاں سے اس میتھڈ سے مینس کہ ہم بینک سے یا اسکرل سے, بٹ کوائن سے, کس میتھڈ سے کرتے ہیں, جیز کیش سے کرتے ہیں, موبی کیش سے کرتے ہیں, وہ میں کمپلیٹ میتھڈ منی کا بنا کے نا نیکسٹ ٹیوٹوریل ہمارا وہی ہوگا کہ ہم ڈپازٹ اور ودڈرا کیسے کریں گے. یہ ہمارے 10 پوائنٹ کمپلیٹ ہو گئے. مزید آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں, میں آپ کو مزید پوری گائیڈ کروں گا. آپ نے پلیز ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریے گا. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں میں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.